ایک صوفی کی زندگی میں عام آدمی کے لیے کیا پیغام ہے؟ یقین جانیں اگر آپ اس کو سمجھنے اور جاننے کی کوشش کریں تو آپ کسی بھی صوفی کی زندگی سے فیض حاصل کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تصوف کے جوہری پہلو کے سلسلے میں آج کا واقعہ حضرت احمد خضرویہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اولیاء اللہ میں سے ہوئے ہیں، تذکرۃ الاولیاء میں ان کا ذکر ہے۔ ایک رات ان کے گھر میں چور آ گیا۔ جب چور کو کچھ بھی نہ ملا وہ مایوس ہو کر جانے لگا تو آپ کی نظر پڑی، آپ نے اسے روکا اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو، اگر تم ایک رات میرے ساتھ عبادت میں گزارو تو اس صلے میں جو کچھ بھی مجھے ملے گا وہ میں تمہیں دے دوں گا۔ اب اس نے سوچا کہ چلو ساری زندگی راتوں کو جا کر چوریاں کی ہے تو ایک رات عبادت میں ہی صحیح۔ ساری رات اس نے حضرت احمد خضرویہ رحمۃ اللہ کی حضوری میں عبادت میں رات گزاری، اور صبح ایک عقیدت مند نے آ کے دروازے پہ دستک دی۔ آپ گئے اور اس نے 100 دینار کی ایک تھیلی آپ کے حوالے کی۔ آپ وہ 100 دینار لے کر واپس آئے اور آ کر چور کو دیتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو، یہ ایک رات کی عبادت کا صلہ ہے جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے۔ اب اس نے جب وہ دیناروں کی تھیلی دیکھی تو وہ بڑا حیران ہوا، اور چور نے کہا کہ لعنت ہے میری زندگی پر کہ میں آج تک اس خدا کو فراموش کرتا رہا جس کی ایک رات کی عبادت کا یہ صلہ ہے۔ اب اس واقعے کا جو جوہری پہلو ہے، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، صوفیہ ہوتے ہیں، ان کے گھروں میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا دینے کے لیے، یعنی مال و زر کی صورت میں۔ تو حضرت احمد خضرویہ رحمۃ اللہ نے جو حقیقی دولت ہے جو اللہ کی حضوری سے ملتی ہے، تو آپ نے کہا کہ یہ خالی ہاتھ نہ جائے، تو انہوں نے اسے اپنے ساتھ عبادت میں کھڑا کیا۔ اب وہ چور بھی جانتا تھا کہ ساری رات میں نے تلاشی لی، ان کے گھر میں سے کچھ بھی نہیں ملا، لیکن جب وہ 100 دینار اس کو ملے اس نے توبہ کی، اور توبہ کرنے کے بعد وہ آپ کے حلقہ ارادت میں آ گیا، یعنی ہمیشہ کے لیے چوری سے تائب ہو گیا۔ تو جو اللہ کے صوفیہ تھے، جو اللہ کے اولیاء اللہ ہوتے ہیں، ان کے پاس نہ کچھ ہوتے ہوئے بھی بہت کچھ ہوتا ہے، اور وہ جو بہت کچھ ہوتا ہے وہ ان کا اللہ ہوتا ہے، اور اللہ کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے، اور اپنے اسی تعلق میں وہ ہر آدمی کو شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہی وہ پیغام ہے ایک عام آدمی کے لیے۔ اگر آپ بھی کسی صوفی کی زندگی میں سے کوئی ایک عمل جوہر کی صورت میں اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو آپ یقین جانیں کہ آپ اس صوفی سے فیض یاب حاصل ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بزرگان دین کا صحیح مقام اور مرتبہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو مقام شرف عطا فرمائے، آمین۔ شکریہ۔